پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا۔ راشد صاحب اعظمی جو نائب محتم ہے دارالعلوم دیوبند کے، وہ تشریف لائیں اور بخاری شریف کی آخر حدیث کی تکمیل فرمائیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کی جو تقریر ہے اس کا آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی، یہ مائک پہنچا دیں، ادھر پہنچا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بردزبد الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله: وندع الموازين القسط ليوم القيامة. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بچیاں عالمہ ہوئی ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ آپ کے اس جامعہ عائشہ سے 20 بچیاں بخاری شریف پڑھ کر عالمہ بن گئی ہیں. اب یہ بچیاں جو عالمہ بن گئی ہیں، یہ انشاءاللہ جس گھر میں جائیں گی پورے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، دینداری ہوگی، خود ان کے اندر دینداری ہوگی. یہ بخاری پڑھ رہی ہیں. قرآن کے بعد اس دنیا کی سب سے اونچی کتاب بخاری شریف ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری یہ بچیاں ماشاءاللہ بخاری شریف پڑھ لیا انہوں نے، اور بخاری شریف بالکل آخری کتاب ہے. اس کے بعد اس کو پڑھ لینے والا عالم بن جاتا ہے، پڑھ لینے والی بچی عالمہ بن جاتی ہے. میں اس مدرسے کے ذمہ داروں کو
اور مدرسے کے کمیٹی والوں کو اور خاص طور سے مدرسے کے محتمم جناب مولانا محمد احمد صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے قوم کی بچیوں کو سنوارا ہے۔ یہی بچیاں اگر کالجوں میں جاتی ہیں، اسکولوں میں جاتی ہیں، ان کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دین اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا آج کل ایک بہت بڑی وبا چل پڑی ہے کہ کالجوں میں جو مخلوط تعلیم ہے، بچے اور بچیاں ایک ساتھ، غیر مسلم، یہ بچیاں اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہمارے حضور کے امتی، ہمارے حضور کے لاڈلی اور غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہماری قوم کے لیے کوئی بڑا صدمہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ مدرسے جو پردے کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، دینی اور شرعی اصولوں کی رعایت کے ساتھ آپ کے بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ مدرسے بے حد غنیمت ہیں، اور آپ ہم سب لوگوں کو انہی مدرسوں میں اپنی بچیوں کو لانا چاہیے، انہی مدرسوں میں۔ اچھا ماشاءاللہ آج کل عربی مدرسوں میں انگریزی بھی پڑھائی جا رہی ہے، عصری تعلیم بھی پڑھائی جا رہی ہے، تو یہ کالجوں اور اسکولوں میں جو پڑھیں گی وہ بھی یہاں پڑھ لیں گی، اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھ لیں گی، حدیث پڑھ لیں گی، عالمہ بن جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول بھی اچھا ہوگا اور ایمان بھی محفوظ رہے گا، عزت و عصمت بھی محفوظ رہے گی۔ اس لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور شکل نہیں ہے۔ ہم سب لوگوں کو طے کر لینا چاہیے کہ اپنی بچیوں کو کالجوں اور اسکولوں سے چھڑوا کر ان مدرسوں میں داخل کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے آپ لوگ، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تھوڑی سی بات یہ بخاری شریف کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ یہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں ان کا بھی سبق ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی کچھ بخاری کے بارے میں معلوم ہو جائے، تاکہ آپ لوگ کہہ سکیں کہ ہم نے بھی بخاری کا سبق لیا ہے۔ اگرچہ ہم عالم نہیں ہیں لیکن مولانا کے سامنے بیٹھ کر ہم نے بھی بخاری کا سبق لیا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کی سعادت کو قبول فرمائے۔ یہ کتاب جو بخاری شریف ہے، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 کتابیں البیلی ہیں۔ البیلی کا لفظ ایسا لفظ ہے جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ کرو گے بات بگڑ جائے گی۔ یہ 3 کتابیں البیلی ہیں، قرآن شریف، بخاری شریف اور مثنوی شریف۔ یہ مثنوی ایک کتاب ہے جو فارسی میں ہے، آج کل لوگ اس کو نہیں جانتے، وہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ چنانچہ یہ بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری جب لکھی تو ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اور جب دل میں شرح صدر ہو جاتا تھا تب جا کر حدیث کو لکھتے تھے، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے۔ چنانچہ کہتے ہیں قرآن کے بعد اس دنیا میں سب سے اونچی اور سب سے سچی یہی کتاب ہے۔ توریت اور انجیل بھی تھیں لیکن وہ آج کل محفوظ نہیں رہ گئیں، وہ بگڑ گئیں، خراب ہو گئیں، بدل گئیں، تو اب قرآن محفوظ ہے، اور قرآن کے بعد جو کتاب محفوظ ہے وہ سب سے اونچی ہے، وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اتنی مقبول، اتنی مقبول، اتنی مقبول کہ جب تک کوئی بخاری نہیں پڑھ لے گا عالم نہیں کہا جائے گا۔ بخاری پڑھنا عالم ہونے کے لیے ضروری ہے، اور اتنی مقبول، اتنی مقبول، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں بخاری نہ پڑھی جاتی ہے، چپے چپے میں، اور جہاں سے دنیا شروع ہو رہی ہے اور جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے، ہر ملک میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر بستی میں الحمدللہ بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ ایک عالم کہتے ہیں ایک جگہ دنیا میں بخاری نہیں پڑھی گئی تھی، ساری دنیا میں پڑھی گئی، ایک جگہ نہیں پڑھی گئی تھی، وہ خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر نہیں پڑھی۔ تو کہتے ہیں ایک دن دروازہ کھلا اور میں خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا اور دربان نکالتے رہے، میں نکلا ہی نہیں جب تک کہ دونوں جلدیں بخاری کی پڑھ نہیں لی میں۔ تو دوستو عرب میں بھی پڑھی جا رہی ہے، عجم میں بھی پڑھی جا رہی ہے، ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں، عرب میں، شام میں، یمن میں، مصر میں، دنیا کے چپے چپے میں، اور خانہ کعبہ کے باہر بھی اور خانہ کعبہ کے اندر بھی۔ امام بخاری کی کتاب اس لیے مقبول ہے، 3 بات تھی۔ ایک تو انہوں نے علم کے لیے محنت بہت کی تھی، جو علم کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبولیت سے نوازتے ہیں۔
اور دوسری بات امام بخاری کے اندر تقوی و طہارت بہت زیادہ تھا، جو پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ خود امام بخاری کہتے ہیں جس دن سے میں نے یہ حدیث پڑھی کہ غیبت کرنا حرام ہے، جس دن سے میں نے یہ حدیث پڑھی کہ غیبت کرنا حرام ہے، اس دن سے لے کر مرتے دم تک میں نے غیبت کی ہی نہیں۔ دیکھیے جب حدیث پر آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے علم کو قبول فرماتے ہیں اور حدیث یاد ہو جاتی ہے اور اس کی لکھی ہوئی کتاب مقبول ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماں کی دعائیں لیں۔ ان کی ماں بڑی نیک تھیں، تہجد گزار تھیں، رات کو اٹھ اٹھ کر روتی تھیں اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھیں۔ آج کل مائیں اپنے بیٹے کے لیے بہت ترکیب، کپڑا بنوائیں گی اور جوتا بنوائیں گی اور فلاں چیز بنوائیں گی، سامان منگوائیں گی، اس کے لیے گھر بنوائیں گی، ہر چیز کریں گی، لیکن اس کی دین کی ترقی کے لیے دعا نہیں کرتی ہے۔ اور امام بخاری کی ماں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتی تھی، یہاں تک کہ بچپن میں امام بخاری نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا، اماں روزانہ تہجد میں دعا کرتی تھیں۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیرے بیٹے کی بینائی اللہ نے صحیح کر دی ہے، آنکھ صحیح کر دی، تیرا بیٹا دیکھنے والا ہو گیا۔ صبح جب اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں بیٹے کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ماں کی دعا کا کرشمہ ہے۔ امام بخاری نے ہمیشہ اپنے ماں کی دعا لی۔ مائیں بچیاں جو فارغ ہوئی ہیں ابھی اور حدیث پڑھ کر ابھی عالمہ بنی ہیں، ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں اپنے ماؤں کی دعائیں لیں، اور ماؤں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی دعا کرنے کے بجائے دین کے لیے دعا کریں، علم کے لیے دعا کریں، دینداری کے لیے دعا کریں، آخرت کی ترقی کے لیے دعا کریں، جنت کے لیے دعا کریں، دنیا اور آخرت میں عافیت کے لیے دعا کریں اپنے بیٹوں کے لیے۔ اور ماں کی دعا بہت لگتی ہے۔ آج کل ہمارا نوجوان ماں کی بد دعا لیتا ہے، ماں کو ناراض کرتا ہے، ماں کی بات نہیں مانتا، اسی لیے ترقی نہیں ہوتی۔ کہتا ہے جس کام میں ہاتھ لگاتا ہوں کامیاب نہیں ہوتا، جو کام کرتا ہوں نہیں کامیاب۔ کیوں؟ تمہارے پاس ماں کی دعا نہیں ہے۔ اگر ماں دعا کرے گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر موقع پر تم کامیاب رہو گے۔ بہرحال یہ بخاری شریف تھوڑا آپ حضرات غور سے سنیں گے، نہ بھی سمجھ میں آئے تب بھی توجہ کریں گے۔ بخاری شریف شروع ہوتی ہے کتاب الوحی سے۔ کس سے شروع ہوتی ہے؟ کتاب الوحی سے، اور اس کے بعد ہے کتاب الایمان، اور اس کے بعد ہے کتاب العلم، اور پھر اس کے بعد پوری بخاری کتاب العمل ہے، اور آخر میں باب نضع الموازین القسط، یہ باب قائم کیا کہ میدان محشر میں ہم عدل کا ترازو رکھیں گے اور ہر آدمی کے اعمال تولے جائیں گے۔ نیکیاں اگر زیادہ ہو جائیں گی جنت میں جائے گا، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی جہنم میں جائے گا، اور نیکی اور برائی دونوں اگر برابر ہے تو سفارش کی ضرورت پڑے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہوں گے اور سفارش کر دیں گے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو دیکھیے ہمارا دین شروع ہوتا وحی سے، تو امام بخاری نے بھی بخاری شریف کو شروع کیا کس سے؟ وحی سے، اور وحی کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز ہے ایمان، تو اس کے بعد دوسرا باب ہے کتاب الایمان، اور ایمان کے بعد عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے گا؟ نماز کیسے پڑھے گا؟ روزہ کیسے رکھے گا؟ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ حج کیسے کرے گا؟ علم نہ ہو تو ایک صاحب بہت بڑے تعلیم یافتہ تھے، لیکن دینی تعلیم نہیں تھی، دنیاوی تعلیم تھی، اور پانی نہیں ملا تو وضو کرنے کی تیمم کر، جب پانی نہ ملے تو تیمم کیا جاتا۔ اب تیمم کیسے کر رہے ہیں؟ مٹی اٹھایا اور 3 دفعہ ہاتھ دھلا۔ حالانکہ تیمم صرف یہ کہ ہاتھ کو ماریے مٹی پر اور چہرے پر مل لیجئے اور ہاتھ پر ملیے، ہو گیا۔ نیت ہے چہرے پر ملنا اور ہاتھ پر ملنا، لیکن وہ بڑے بھاری ڈگری یافتہ تھے اور تیمم کا طریقہ ہی نہیں معلوم تھا۔ پہلے مٹی لیا اور 3 دفعہ ہاتھ دھلا، اس کے بعد مٹی لے کر منہ میں ڈال لیا، مٹی لے کر منہ میں ڈال لیا۔ اب بغل میں مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے تیمم کر رہا ہوں۔ کہنے یہ کیسا تیمم؟ کہنے لگے جیسے وضو کیا جائے تو ویسے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تیمم میں جو منہ میں مٹی نہیں ڈالی جاتی۔ اگر وہ مولانا صاحب نہ بتاتے تو اب ناک کا نمبر تھا۔
کس کا نمبر تھا؟ ناک کا نمبر تھا. اب جو ہے مٹی کو ناک میں ڈالتے. تو دیکھو بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں لیکن دین نہیں سیکھتے. ہمیں تو نصیحت کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ دنیا چاہیے, کچھ انگریزی بھی سنیے, اور اپنے کو نہیں دیکھتے ہیں کہ صرف انگریزی پڑھی, نہ وضو کا طریقہ پڑھا, نہ تیمم کا طریقہ پڑھا, نہ دین کا پڑھا, نہ نماز کا سلیقہ پڑھا. دوستو دونوں تعلیم ہونا چاہیے, دنیاوی تعلیم لیکن اس سے پہلے دین کی تعلیم ہونا چاہیے. بہرحال ترتیب دیکھیے, وہی ایمان علم عمل اور اس کے بعد جنت. مسلمانوں غور سے سنو, 3 ہی ہے, وہی اور وہی کے بعد ایمان, اور ایمان کے بعد علم, اور علم کے بعد عمل, اور عمل کے بعد بولو جنت. تو امام بخاری نے اسی ترتیب سے پوری کتاب لکھی ہے. پہلے وہی, اس لیے کہ وہی اگر نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے, وہی اگر نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے, وہی اگر نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے. تو پہلے وہی, پھر ایمان, پھر علم, پھر پوری بخاری عمل ہے, اور آخر میں اور نتیجہ سب کا کہ تمہارا علم بھی تولا جائے گا, تمہارا ایمان بھی تولا جائے گا, تمہارا عمل بھی تولا جائے گا میدان محشر میں. اور یاد رکھیے ہر آدمی کا عمل تولا جائے گا. امام بخاری نے آخر میں یہ باب قائم کر کے ایک گمراہ فرقہ اس کی تردید کیا ہے. اس زمانے میں ایک گمراہ فرقہ تھا معتزلہ, وہ کہتا تھا عمل تولا نہیں جائے گا, جبکہ قرآن بھی کہتا ہے ہم عدل کا ترازو رکھیں گے, اور حدیث بھی کہتی ہے کہ ثقیلتان فی المیزان, آدمی کا عمل میدان میں بھاری ہو جائے گا. بھاری اسی وقت ہوگا جب تولا جائے گا. لیکن معتزلہ جو فرقہ ہے, آج کل یہ فرقہ اس نام سے نہیں موجود ہے, لیکن چولا بدل کر اور لباس بدل کر اور جو اپنی شکل بدل کر یہ دوسری شکلوں میں آتا ہے. یہ فرقہ کہتا ہے اعمال تولے نہیں جائیں گے. جانتے ہیں یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ ڈرتا ہے کہ اگر اعمال تولے جائیں گے تو ہمارے بھی تو تولے جائیں گے, تو ہم لاؤ انکار کر دیں تاکہ ہمارے اعمال نہ تولے جائیں. مسلمانوں بتلاؤ, کسی کے انکار کرنے سے وہ عمل کے تولے جانے سے بچ سکتا ہے؟ بچ نہیں سکتا. اگر کوئی آدمی کہہ دے جہنم ہے ہی نہیں, تو کیا وہ جہنم سے بچ جائے گا؟ ارے جانا پڑے گا کہ نہیں. اسی طرح سے اعمال, وہ کہتا اعمال آراز ہیں. آراز اس کو کہتے ہیں جن کے اندر وزن نہیں ہوتا, جیسے ہوا ہے, جیسے بجلی ہے, اس کے اندر وزن نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں اعمال آراز ہیں, اور آراز کے اندر وزن نہیں ہوتا, اس لیے جس کے اندر وزن نہیں ہوتا وہ تولا نہیں جائے گا. یہ معتزلہ کہتے ہیں. ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو اللہ آراز کو آراز بناتا ہے وہی اللہ آراز کو جسم بنا دے گا, جسم بنا دے گا, وزن ڈال دے گا, پھر اللہ تول دے گا. یہ ابن عباس فرماتے ہیں. ابن عمر جواب دیتے ہیں کہ اعمال تولے جانے سے مراد ہے نامہ اعمال. نامہ اعمال سے مراد یہ ہے کہ ایک رجسٹر ہے جو فرشتے ہمارے دونوں کاندھوں پر بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں, نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں, برائیاں بھی لکھ رہے ہیں. قرآن میں عن الیمین وعن الشمال قعید, داہنی طرف اور بائیں طرف کندھوں پر بیٹھے لکھ رہے ہیں. وہ نامہ اعمال رجسٹر وہ تولا جائے گا, اور رجسٹر میں وزن ہوتا ہے اور رجسٹر جسم ہوتا ہے, اس لیے اعمال تولے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن آج کی سائنس نے, آج کی ترقی نے معتزلہ کو ذلیل کر دیا اور معتزلہ کا جواب دے دیا. دوستو سنیے, آج بجلی ناپ لی جاتی ہے, بجلی آراز میں سے, اس کا کوئی جسم نہیں, وہ ناپ لی جاتی ہے. بخار ناپ لیا جاتا ہے. آپ ہوائی جہاز پر سفر کیجئے تو جب اتریں گے تو اعلان ہوتا ہے جہاں جہاز اتر رہا ہے وہاں گرمی اتنے ڈگری ہے, سردی اتنی ڈگری. بتاؤ, گرمی اور سردی ناپ لی جاتی ہے. تو اور آج کل تو دنیا کا بہت بڑا فراڈی, سب سے بڑا فراڈی اڈانی, اس کے سارے کرتوتوں کو انٹرنیٹ سے ناپ لیا گیا. کس سے ناپ لیا؟ انٹرنیٹ سے. تو جب ایک انسان کے کرتوت کو انسان ناپ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تو قادر و قیوم ہے, وہ کیوں نہیں ہمارے اعمال کو تولیں گے؟ انشاءاللہ سب کے اعمال تولے جائیں گے. بس دعا یہ کرو کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. چنانچہ اعمال تولے جائیں گے اور نامہ اعمال تولا جائے گا. اس کی دلیل ایک حدیث ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ایک مسلمان جو گنہگار تھا, میدان محشر میں عدل کے ترازو پر اس کی نیکیاں اور برائیاں رکھی گئیں.
تو برائیاں زیادہ ہو گئیں، اب وہ جہنم میں جائے گا۔ فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ راستے میں سرور کونین خاتم الانبیاء ہمارے شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ حضور پوچھیں گے اس میرے امتی کو کیوں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے جہنم کی طرف؟ فرشتے کہیں گے اس کی نیکیاں کم ہو گئی ہیں اور اس کی برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اس لیے ہم اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے چلو دوبارہ اس کا عمل تولا جائے گا، دوبارہ تولا جائے گا، چونکہ حضور کی میدان محشر میں بہار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی حضور کی دلداری فرمائیں گے۔ چنانچہ جب حضور سجدے میں سر جھکا لیں گے تو اللہ کہیں گے اے محمد سر اٹھائیے، آپ جو کہیں گے مانا جائے گا۔ تو حضور کی تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بڑی پوچھ ہے، بڑی مان ہے اور بڑا رتبہ ہے، بڑا درجہ۔ حضور کہیں گے دوبارہ لے چلو، چنانچہ دوبارہ اس کا عمل تولا جائے گا، پھر بھی گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ حضور اپنی جیب مبارک سے ایک کاغذ لا کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، اٹھا کر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ آدمی جنت کے لائق ہو جائے گا۔ وہ آدمی اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، کہے گا میرے حضور، میرے محبوب، میرے شفیع اور میرے کرم فرما، آپ نے میرے نام اعمال میں کیا چیز ڈال دیا کہ یہ جہنمی جنتی بن گیا اور میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تم نے میری خدمت میں درود بھیجا تھا۔ سنو مسلمانوں، تم نے میری خدمت میں درود بھیجا تھا، وہ درود میرے پاس محفوظ تھا، میں نے اس کو اٹھا کر اس نیکیوں کے اعمال پر رکھ دیا اور نیکیوں کا عمل بھاری ہو گیا۔ دوستو ایک درود بھی اگر ہمارا پسند ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری مغفرت کے لیے کافی ہوگا۔ اب میں چند باتیں آپ کو بتاؤں۔ میدان محشر میں سب کا عمل تولا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عمل نہیں تولا جائے گا۔ وہ کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے گناہ کیا ہی نہیں یا گناہ کیا تھا تو مرنے سے پہلے ہی معاف ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے حساب و کتاب ان کو جنت میں داخل کریں گے، ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ دوستو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا ایئرپورٹ پر، تو وہ چیک کرتا ہے پولیس، تو میں نے اسے ہاتھ اٹھایا تو کہنے لگا جاؤ آپ کا نہیں ہم چیک کریں گے، جاؤ آپ مولوی ہو، جاؤ آپ۔ کچھ لوگ تو مولوی دیکھ کر زیادہ ہی چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جاؤ۔ تو دوستو جس طرح سے اس نے کہہ دیا جاؤ، اسی طرح سے یہ جب اعمال کے ترازو پر آئیں گے تو فرشتے کہیں گے آپ کا عمل نہیں تولا جائے گا، آپ جاؤ جنت میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا 3 صفت بیان فرمائی ہے۔ وہ لوگ ہیں جو لا یکتوون، داغنے کا علاج نہیں کرتے، داغنے کا علاج نہیں کرتے، ولا یسترقون، اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا بیمار ہوا، چلو عامل کے پاس، چلو جھاڑ پھونک کے پاس، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے توکل کرتے ہیں۔ یہ 3 صفت اگر ہے تو بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جائیں گے، اور ایک حدیث میں 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں گے۔ دوستو اگر ہم پہلے 70,000 میں نہ ہوئے تو انشاءاللہ دوسرے میں ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور دوسرے میں نہیں ہوئے تو تیسرے میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے توقع رکھنا چاہیے۔ اور پھر سنیے حدیث میں ہے وہ پہلا والا گروہ 70,000 والا، اور دوسرے ہر 1000 کے ساتھ 70,000، اور تیسرے ہر ایک کے ساتھ 70,000، اور چوتھا گروہ وہ ہے اللہ اپنے لب بھر بھر کر 3 لب اٹھا کر جنت میں داخل کر دیں گے، 3 لب بے حساب و کتاب۔ تو دوستو اللہ کا لب کتنا بڑا ہے، یہ مجمع اور اس جیسا اس سے کروڑ گنا ارب گنا خرب گنا مجمع ایک لب میں آ جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، مسلمانوں توقع رکھو اور امید رکھو کہ اللہ تعالی ہم سب کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ جو مسلمان گنہگار ہے تو اس کے عمل تولے جائیں گے، ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک طرف برائیاں رکھی جائیں گی، اور نیکیاں زیادہ ہو گئی جنت میں جائے گا، برائیاں زیادہ ہو گئی جہنم میں جائے گا۔ دوسرا گروہ۔ تیسرے کافر بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کافر وہ ہے جس نے کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، کفر کیا ہے، نیکی ظلم کیا، ستم کیا، ستایا، لوگوں کو پریشان کیا، کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، تو دوستو وہ بھی بے حساب و کتاب جہنم میں جائے گا۔
وہ بھی بے حساب و کتاب کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اور جو ہے اس کا حساب و کتاب نہیں۔ دوسرے وہ کافر جس نے نیکیاں کی ہیں، دان کیا ہے، کام کیا ہے، لوگوں کے غریبوں کے کام آیا، گھر بنوا دیا، کھانا کھلا دیا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، لیکن اس کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمل کا وزن اسی وقت ہوگا جب ایمان ہوگا، اور ایمان ہے ہی نہیں تو بڑا افسوس کرے گا، میرے اتنے اچھے اچھے اعمال تھے لیکن لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہمارے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا رہا۔ تو دوستو جو ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یا تو بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے، یا ان لوگوں میں داخل فرمائے جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ یہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جس سے ہمارے عدل کا ترازو زیادہ ہو جاتا ہے، کون سے اعمال کون عمل ہے جس کو ہم قیامت میں رکھ دیا جائے نامہ اعمال میں اور ترازو میں تو ہمارا عمل زیادہ ہو جائے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اخلاق کا بہت بڑا وزن ہوتا۔ حسن اخلاق کیا؟ کسی سے محبت سے ملنا، کسی کے کام آ جانا، سلام کرنا، جنازے میں شریک ہونا، مسلمان کی عیادت کرنا اور مسلمان کی دعوت قبول کرنا اور لوگوں کی خیر خواہی کرنا، ہر آدمی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، باپ ہے تو بیٹے کے ساتھ، بیٹا ہے تو باپ کے ساتھ، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، یہ عمل قیامت میں بہت زیادہ وزندار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز آدمی اپنی بیوی اور بچے پر جو خرچ کرتا ہے، لوگ مدرسے میں دینا اور دوسروں کو دینا اس کو عبادت سمجھتے ہیں، بال بچوں پر خرچ کرنے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ حدیث میں آیا ہے آدمی اپنی بیوی اور بچوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ عمل سب سے پہلے قیامت میں ترازو پر رکھا جائے گا۔ اور چوتھی چیز، کسی مسلمان کے جنازے میں اگر شریک ہو جائیں، مسلمان کے جنازے میں، تو حدیث میں آیا جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر نیکی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کی سرخی سے زیادہ ہوگی۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں، اب میں آخری حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آخر میں فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا احمد ابن اشکاب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن فضیل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عمارہ ابن قعقاع نے، اور وہ ابو زرع، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے سب سے بڑے راوی ہیں، سب سے بڑے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ نہ کھیتی کرتے تھے، نہ تجارت کرتے تھے، نہ دنیا کا کوئی کام کرتے تھے، رات دن بیٹھ کر حضور کی حدیثوں کو سنتے تھے اور یاد رکھتے تھے اور بتاتے تھے۔ کہتے ہیں میں حضور کے مدرسے میں رہتا تھا اور میں کماتا بھی نہیں تھا، میں تجارت بھی نہیں کرتا تھا، کھیتی بھی نہیں کرتا تھا، وہیں پڑا رہتا تھا اور حدیثیں سنتا رہتا تھا، کھانے کو مل گیا تو مل گیا، نہیں ملا تو ویسے ہی رہ جاتا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں ایک دن بھوک سے برا حال ہو گیا، بہت زیادہ بھوک لگی، لیکن کسی سے مانگ سکتے نہیں تھے، مدرسہ صفہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر نظر آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے سوچا لاؤ ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، مسئلہ پوچھتے پوچھتے ان کے گھر چلے جائیں گے تو کھلا دیں گے کچھ۔ تو حضرت عمر کو سلام کیا، کہا حضرت مسئلہ پوچھنا۔ حضرت عمر نے کہا پوچھو، مسئلہ پوچھتے رہے، حضرت عمر نے جواب دے دیا، مسئلہ پورا ہو گیا اور ان کا گھر آ گیا، وہ سلام کر کے اندر چلے گئے۔ ابو ہریرہ واپس آ گئے، ان کو پوچھا نہیں، کھلایا نہیں کچھ، اتنے میں پھر آ کر کھڑے ہوئے، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، سوچا لاؤ ان سے مسئلہ پوچھیں، مسئلہ پوچھتے پوچھتے گھر چلے جائیں گے تو بھوک کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر سے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا، کہا پوچھو۔ پوچھتے رہے، ان کا گھر آ گیا، مسئلہ پورا ہو گیا اور جواب دے دیا، یہ واپس چلے آئے، اندر نہیں لے گئے، پھر وہیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو ہریرہ بڑھے اور کہا اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے۔ حضور سمجھ گئے، کہنے لگے سوال وال مت کرو، چلو میرے گھر، سوال نہ کرو، چلو میرے گھر۔ چنانچہ گھر لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ کو باہر کھڑا کر کے حضور گھر کے اندر چلے گئے۔ اہلیہ مبارکہ سے پوچھتے ہیں
کہ کچھ ہے؟ ابو ہریرہ باہر مہمان کھڑا، کوئی چیز ہے؟ تو حضرت اہلیہ صاحبہ فرماتی ہیں ایک پیالہ دودھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آواز سن لیا، بہت خوش ہو گئے کہ وہ ایک پیالہ دودھ تو مجھے ہی ملے گا، مجھے ہی ملے گا، انشاءاللہ میرے بھوک کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضور باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ مدرسے میں جتنے طلبہ سب کو بلا لاؤ۔ دیکھو دوستو، مدرسے کے طلبہ کو کھلانا حضور کی سنت ہے، مدرسے کے طلبہ کو کھلانا حضور کی سنت ہے۔ چنانچہ حضور نے کہا جاؤ سب کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ یہ سوچ رہے ہیں ایک پیالہ دودھ ہے اور 60-65 طالب علم ہیں، تو یہی سب ختم ہو جائے گا، یہی سب پی جائیں گے، مجھے کیا ملے گا؟ خیر حضور کا حکم تھا، لے آئے سب کو، بلا لائے۔ اب حضور نے پیالہ ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا ابو ہریرہ پلاؤ سب کو، پلاؤ سب کو۔ ابو ہریرہ نے سوچا میں ہی پلاؤں گا تو میرا نمبر تو سب سے آخر میں آئے گا، کیا مجھے ملے گا؟ لیکن حضور کا حکم پلانا شروع کیا، سب لوگ پیتے رہے 60-65 آدمی جو تھے پی کر فارغ ہو گئے۔ ابھی دودھ ویسے ہی کا ویسے پڑا ہوا، پی رہے ہیں اور دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا، اس کو برکت کہتے ہیں دوستو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا اب تم پی لو۔ ابو ہریرہ نے ایک دفعہ پیا، حضور نے کہا اور پی لو، اور پیا، کہا اور پی لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول گلے تک آ گیا، گلے تک آ گیا، پھر حضور نے اس کو پی کر ختم کر دیا۔ دوستو یہ برکت ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال آئے، لیکن یہی نہیں چاہتے کہ برکت آئے۔ برکت میں تھوڑا مال بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ برکت کی مثال دوں، یہ مولوی لوگ، ان کی تنخواہ 12,000 14,000 10,000 8,000 9,000 ہوتی ہے، لیکن اتنی برکت، صاف ستھرا کپڑا یہ پہنے اور اتنا اچھا کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ 2.5 لاکھ تنخواہ والے بھی ایسا نہیں کھا سکتے جو اللہ مولویوں کو کھلا دیتا ہے۔ آپ کے گھر بھی دیسی مرغا اسی وقت کرتا ہے جب کوئی مولانا مہمان آتے، تو بتاؤ دوستو اللہ علماء کو کھلاتا ہے، اس کی برکت ہے۔ تنخواہ 8,000 10,000، لیکن برکت اتنی ہے کہ بہترین کھا رہے ہیں لوگ، دعوتیں بھی انہی کی کر رہے ہیں، ہدیہ بھی انہی کو دے رہے ہیں، اور دعا بھی انہی سے کرا رہے ہیں، عید بھی انہی سے پڑھا رہے ہیں، نماز بھی انہی سے پڑھا رہے ہیں، مصافحہ بھی انہی سے کر رہے ہیں، احترام بھی انہی کا کر رہے ہیں۔ ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے ہم لوگوں نے اتنا پڑھا، کس لیے پڑھا؟ کوئی پوچھتا بھی نہیں، کوئی ہماری دعوت بھی نہیں کرتا، انہی مولویوں کی کرتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ بھی مولوی بن جاتے تو انشاءاللہ دنیا کی بھی مزہ اور آخرت کا بھی مزہ آپ کو ملتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو اپنی اولاد کو دیندار اور عالم بنانے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، سب لوگ غور سے سنیے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ دوستو کس کو پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو 2 کلمے، وہ کون ہیں؟ حضور کہتے ہیں ابھی ان کلموں کا تذکرہ نہیں کرتے تاکہ مسلمانوں کو شوق ہو کہ وہ کلمے، بات لمبی فرما رہے، کہہ رہے ہیں خفیفتانی علی المیزان ثقیلتان خفیفتانی علی اللسان ثقیلتان فی المیدان، زبان پر بالکل ہلکے، اتنے ہلکے ہیں کہ فر ادا ہو جائیں۔ وہ لوگ جو گٹکا کھا کر زبان ٹیڑھی کر لیتے ہیں وہ بھی پڑھ لے جائیں، اور وہ لوگ جو پان کھا کر زبان موٹی کرتے ہیں وہ بھی پڑھ لے جائیں۔ تو کہتے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میدان معاشر میں عدل کی ترازو پر وہ بہت بھاری ہیں۔ وہ کون کلمے ہیں؟ اب ان کا نمبر آ رہا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سارے مسلمانوں میرے ساتھ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ پھر فرمایا سبحان اللہ العظیم، اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہے، دنیا کی ہر چیز سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں کلمے تمام کلموں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور یہ کلمہ آپ پڑھتے رہیں گے تو میدان معاشر میں جب عدل کا ترازو رکھا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کلموں کی برکت سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں اس حدیث کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ اب کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی بخاری پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا آپ نے؟ ان بچیوں کی برکت سے، ان مولویوں کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو بخاری پڑھا دیا۔
اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے جو سنا ہے بخاری، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کے نور سے آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ منور فرما دے۔ اب آخر میں یہ بچیاں جو 20 بچیاں ہیں اور جو عالمہ ہو گئی ہیں، انہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ بچیوں نے جو حدیث پڑھا ہے پوری زندگی اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی، اور یہ بچیاں جس گھر میں جائیں گی تو اس گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، کہیں جا کر گھر میں جھگڑا نہ کریں، کہیں شوہر کی بے ادبی نہ کریں، کہیں ساس کے ساتھ جو ہے بدخلقی نہ کریں، سب کے ساتھ محبت، سب کے ساتھ پیار، سب کی خدمت، اور شوہر کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں اور جو آپ نے بخاری میں پڑھا ہے ان حقوق کے مطابق شوہر کے ساتھ معاملہ کریں۔ ہم شوہروں سے بھی کہیں گے وہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفات کے میدان میں سارے شوہروں کو نصیحت کیا کہ اے شوہروں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ حضور نے فرمایا، حدیث میں فرماتے ہیں حضور عرفات کے میدان کی تقریر میں، استوصوا بالنساء خیرا، اے مردو میں تمہارے لیے عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ تو دوستو دیکھو، اگر ہماری بیوی ہم پر زیادتی کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، ہمارا حکم نہیں مانتی، ہمیں غصہ آتا ہے، جی چاہتا کہ اسے سزا دیں، اسے تکلیف دیں، تو آپ حضور کی وصیت کو یاد کیجئے۔ اگر چاہیے مجھے غصے میں ڈال رہی ہے لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں وصیت ہے، اس لیے میں محبوب کی وصیت کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا انشاءاللہ۔ ملا محمود جو دیوبند کے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مدرس تھے، ایک دن کھچڑی پکی اور اس میں بیوی نے نمک نہیں ڈالا، ہم اگر ہوتے تو لڑنا شروع کر دیتے، بات تو اتنے ہی پر مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ۔ ملا صاحب نے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ کھا لیا، خاموشی کے ساتھ کھا لیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ جب مر گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہنے لگے وہ جو کھچڑی میں نمک نہیں تھا میں نے بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا اور معاف کر دیا اور تذکرہ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو میری ادائیں بہت پسند آئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جنت دے دیا اس کی۔ تو آپ بھی شوہروں سے درخواست کرتا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور بیویوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ بہت سی بیویاں بے وجہ شوہر پر غصہ کرتی ہیں، بے وجہ جھگڑا کرتی ہیں اور بے وجہ ان کی بے احترامی کا معاملہ کرتی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، سارے شہر کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، سارے شہر کے، اور سب لوگ مصافحہ کرتے تھے اور بیوی جھگڑا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے سوچا لاؤ اس کو بھی کرامت دکھا دیں تاکہ یہ بھی معتقد ہو جائے۔ اپنے گھر کے اوپر سے اڑنا شروع کر دیا، اڑ کر دور جا کر اتر کر آئے۔ اب جب آئے بیوی پہچان نہیں سکی، طرح اوپر اڑ رہے تھے، تو بیوی نے کہا آج میں نے بزرگ دیکھا، تم بزرگ بنتے ہو، آج میں نے بزرگ دیکھا ہمارے گھر کے اوپر سے اڑ رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں تم نے غور سے نہیں دیکھا، میں ہی تو تھا، میں ہی تو تھا۔ اب ان کو جب معلوم ہوا اہلیہ کو کہ یہی تھے تو کہنے لگی جبھی تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے، جبھی تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ تو دوستو دونوں ہم ان بچیوں کو یہی نصیحت کریں گے کہ شوہروں کے جو حقوق آپ نے بخاری میں پڑھے ہیں، ترمذی میں پڑھے ہیں، نسائی میں پڑھے ہیں، مشکات میں پڑھے ہیں، ان کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں، اور جس گھر میں جائیں آپ بیٹھ کر نہ کھائیں، آپ کی کوشش ہو ناشتہ میں بنا دوں، جھاڑو میں دے دوں، کام میں کر دوں، ساس کو آرام مل جائے۔ دوستو اگر یہ جذبہ ہوگا ہماری ان بیٹیوں کا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس گھر میں جائیں گی اس گھر میں قدر پائیں گی، عزت پائیں گی، احترام پائیں گی اور اس گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں گی۔ اور میں سارے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں، ہماری بیٹیاں جو اسکولوں میں جا رہی ہیں، کالجوں میں جا رہی ہیں، مخلوط تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں خبر ہے کہ وہ موبائل سے کس سے بات کر رہی ہیں، کس سے ملاقات ہو رہی ہے، کیسے ان کے حالات ہیں، باپ کو کوئی فکر نہیں، بس ان کو ڈگری چاہیے، ڈاکٹر چاہیے۔ ارے مسلمانوں تمہاری بیٹی ڈاکٹر ہو کر کیا کرے گی جب مسلمان ہی نہیں رہے گی؟ ہم کو تو سب سے پہلے مسلمان ہونا ہے نا، پھر اس کے بعد ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سب کچھ ہو۔ اس لیے اولاً تو وہاں بھیجیے مت، اور اگر بھیج رہے ہیں تو پوری نظر رکھیے، آپ کے لیے تو بہت زیادہ بہتر ہے یہ مدرسہ جامعہ عائشہ کھل گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی بچیوں کو یہیں پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں
ان بچیوں کو میں حدیث کی اجازت دیتا ہوں، اور یہاں جو علماء بیٹھے ہیں ان کو بھی اجازت دیتا ہوں، اور جو علماء نہیں ہیں تو ان کو تو اجازت دے نہیں سکتا، تو میں ان کی اولاد کو اجازت دیتا ہوں اگر وہ عالم بن جائیں گے، ان کی اولاد کو اجازت دیتا ہوں اگر وہ عالم بن جائیں گے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے بخاری شریف، حضرت شیخ نصیر احمد صاحب اور شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے، اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا سے، اور انہوں نے پڑھی ہے قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ عبد الغنی سے جو مدینے میں حضرت عثمان کے روضے کے پاس دفن ہیں، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ اسحاق سے جو مکے میں معلات میں جہاں حضرت خدیجہ دفن ہے وہاں دفن ہے، اور انہوں نے پڑھی شاہ عبدالعزیز سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ ولی اللہ سے۔ میں ان بچیوں کو اور ان سارے علماء کو جو یہاں بیٹھے ہیں اس سند کے ساتھ حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اسی طرح سے بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا یونس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، مظاہر کے شیخ الحدیث۔ میں ایک دفعہ ان سے ملنے گیا، بیٹھا بات ہوتی رہی، کہنے لگے مولوی راشد، وہ ذرا نازک مزاج تھے نا، کہنے لگے مولوی راشد بیوقوف ہو تم۔ میں نے کہا حضرت بہت بڑا بیوقوف ہوں، میں نے کہا بہت بڑا۔ تو پھر کہنے لگے سب لوگ مجھ سے حدیث کی سند مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، تم نے مانگا ہی نہیں۔ میں نے کہا حضرت بہت بڑی بیوقوفی ہوئی، اپنی غلطی پر نادم ہوں، توبہ کرتا ہوں اور آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔ تو تکیے پہ تیک لگائے بیٹھے تھے، اٹھ بیٹھ گئے اچھی طرح سے، اور پھر عرب کے اور عجم کے جتنے علماء سے ان کو حدیث کی اجازت تھی وہ سب پڑھ کر مجھے اجازت دے دیا انہوں نے۔ یہ اجازت جو مجھے ملی، مجھے تو سہارنپور جانا پڑا، آپ کو بیٹھے بیٹھے یہیں، کون سی جگہ ہے کلچھینا، آپ کو بیٹھے بیٹھے یہیں میں اس کی اجازت دیتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس اجازت کو قبول فرمائے، اور یہ مدرسہ جس نے ان بچیوں کو سنوارا ہے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ یہ مولانا محمد احمد صاحب دیوبند میں تشریف لے گئے، میں اپنی طبیعت کی وجہ سے کچھ طبیعت بھی خراب دیکھا، آواز بھی بیٹھی ہوئی، اسفار سے ذرا ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے بہت ہی اصرار کیا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہی تاریخ خالی ہے جو تہوار کا دن ہے غیر مسلموں کے، کہنے لگے ہم اسی میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ اسی میں کر لیا ہمت کر کے، اور اجلاس کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجلاس کی کامیابی کو قبول فرمائے، اور یہ بچیوں کا عالم بننا اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ اب یہ بچیاں انشاءاللہ گالی نہیں دیں گی، لان تان نہیں کریں گی، کسی کو ستائیں گی نہیں، ہر ایک کا احترام کریں گی، اور گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں گی، ماں باپ کا ادب و احترام کریں گی، اور جب شوہر کے ہاں جائیں گی تو ان کا ادب و احترام کریں گی۔ یہ میری چند نصیحتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو بھائی ابھی جلسہ ختم نہیں ہو رہا، میں بخاری شریف جو ختم کرا اس کی دعا کرا رہا ہوں، اس کے بعد جو پروگرام چلے گا اس کی دعا پھر الگ ہوگی، اس لیے بھاگیے گا مت، نہیں بھاگیں گے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو جا رہا ہوں اور میں سلام کر لوں گا، آپ لوگ جواب دے دیجئے گا، مسافے کی ضرورت نہیں، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ میرے لیے دعا کریں گے۔ لیکن یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ مدرسے کی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کر کے جائیں گے، کریں گے مدد انشاءاللہ؟ ارے کریں گے نہیں؟ اگرچہ میرے سامنے نہیں کریں گے لیکن میرے حکم سے کریں گے انشاءاللہ، سمجھ انشاءاللہ میری دعا آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ کہ تعاون کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا، جی جی یہاں ڈال دو، یا جو مولانا بیٹھے ہیں بزرگ ان کو دیتے ہوئے چلے جاؤ سب لوگ، ابھی نہیں آخر میں جب اٹھیں گے دیتے ہوئے چلے جائیں گے۔ دعا کر لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ بچیاں جو عالمہ ہوئی ہیں الہ العالمین ان کے عالمہ ہونے کو قبول فرما لے۔ یہ مدرسہ جامعہ عائشہ صدیقہ
جس نے ان بچیوں کو علم کے زیور سے سنوارا ہے، بخاری اور ترمذی کے زیور سے سنوارا ہے، اے اللہ اس مدرسے کو خوب ہرا بھرا رکھ، ہر طرح سے ترقیات سے نواز، ہم سب کو اس مدرسے کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ حدیث کا مجمع ہے اور یہ حدیث کی محفل ہے، میرے مولا قرآن و حدیث کی محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ ہر مسلمان کا جو اس بیٹھا اور جو بھی مسلمان دنیا میں کہیں ہے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ان بچیوں کو دیندار بنا دے، اے اللہ ان بچیوں کو پرہیزگار بنا دے، اے اللہ متقی بنا دے، دین پر چلنے والا بنا دے اور اپنے گھر کے لوگوں کو دین پر چلانے والا بنا دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے سرفراز فرما، جو علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک دین پر باقی رکھ، اے اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کے سینے میں ایمان کو محفوظ فرما دے، اے اللہ ایمان مضبوط فرما دے، دنیا کے حالات کتنے بھی خراب ہوں میرے مولا ہمارے ایمان ڈگمگائے نہ، ایمان الہ العالمین یہی تو ہمارے پاس دولت ہے، اس کے علاوہ ہے کیا؟ اگر یہ دولت بھی چلی گئی میرے مولا تو ہم تو کچھ بھی نہیں رہے، بیکار ہو گئے، پیدا ہونا ہی بیکار ہو گیا۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو سود سے بچا دے، حرام سے بچا دے، رشوت سے بچا دے، جھوٹ بولنے سے بچا دے، کسی مسلمان کو ستانے سے بچا دے، اپنی نسلوں کو بے دین بنانے سے بچا دے، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے، ہمارے چپے چپے میں جو مدرسے ہیں اللہ سارے مدرسوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں جو دعائیں فرمائی ہیں اے اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کا حقدار بنا دے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کاروبار کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صدیقین، شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جلسہ چلے گا، کوئی آدمی اٹھے گا نہیں، میں سلام کر رہا ہوں، سب لوگ جواب